شبلی فراز صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب، کیا واقعی ان کی تبدیلی کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں، اس وقت تو کوئی ایسی بات انڈر ڈسکشن نہیں ہے جی. یعنی کہ پنجاب میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی یا اعلیٰ انتظامی تبدیلی وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی بارے میں کچھ نہیں سوچا جا رہا؟ نہیں، اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب مانیٹر کرتے رہتے ہیں سچویشن کو، اور وہ جب بھی مناسب سمجھیں، چاہے وہ 2 سال بعد یا 2 مہینے بعد یہ فیصلہ کریں، یہ ان کا جو وہ ہیں ٹیم کے کیپٹن ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور شبلی فراز صاحب، آپ چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے سنجرانی صاحب کو، مگر آج پرویز خٹک صاحب نے غفور حیدری صاحب کو آفر کر دیا. غفور حیدری صاحب کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے. وہ شاید انہوں نے اس میں کیا ہو کہ مولانا صاحب اقتدار سے باہر تو رہ نہیں سکتے ہیں، تو شاید اسی ضمن میں ان کی بات ہوئی ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ سینٹ میں آئے تھے اور کھانا بھی کھایا ہمارے ساتھ، اور ان کو پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی. اور اگر غفور حیدری صاحب مان جائیں تو جس طریقے سے پرویز الہی صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نہیں رہے، بابر ایوان صاحب سب سے بڑے جھوٹے نہیں رہے، ایم کیو ایم سب سے بڑی قاتل نہیں رہی، تو ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ڈیزل نہ رہیں، چور نہ رہیں، مذہب کو استعمال کرنے والے نہ رہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو کوئی فارمل انویٹیشن دی ہے. یہ تو ہمیں وہ آئے تھے، ہمیں ملنے آئے تھے، اتفاق تھے سینٹ کے اس میں لائبریری میں کھانا کھا رہے تھے، تو یہ باتیں ہوئی ہیں. یہ تو اپنے آپ کو وزن دینے والی بات ہوئی کہ جو میرا خیال ہے کہ جے یو آئی کی سائڈ سے یہ بات کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے. ہم نے تو ایسی کوئی آفر نہیں کی ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سینیٹرز ہیں، ہمارا یہ ایک ڈیموکریٹک کیا لیں ایک طریقہ ہے جس میں کہ ہم ووٹ تو سب سے مانگیں گے. اب جو سنجرانی صاحب ہیں انہوں نے تو گیلانی صاحب سے بھی ووٹ مانگا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے الیکشنز میں کہ آپ اپنے مخالفوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ہر ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ اس پروسیس میں ووٹ ڈال سکتا ہے. اصل مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن کی تعداد آپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور بڑا لازمی ہوگا کہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے حق میں ووٹ ڈالے تو سنجرانی صاحب الیکٹ ہو پائیں گے، ورنہ نہیں ہو پائیں گے. تو یہ ووٹ مانگ کے ہی ہوگا، یا پھر جو الزام آپ نے لگایا گیلانی صاحب کے سینٹ کے انتخابات میں وہی ہوگا، پیسہ چلا کر ہوگا، یا پھر آرم ٹوئسٹنگ کے ذریعے ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے شاہ زیب کہ میں ایک بات کلیئر کروں، اور آج بڑی فرینکلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل شریف کھیلیں اور وی گو بائی ایوری رول دیٹ از ان دا بک. اور اپوزیشن جو ہے جو کہ ہمیشہ رولز کو فلاؤٹ کرتی ہے، پیسے کا استعمال کرتی ہے، ہر طریقہ اختیار کرتی ہے. اس دفعہ ہم پریپیئرڈ ہیں، جو بھی ہوگا کم وٹ میں وی ول ڈو وٹ ایور از ریکوائرڈ، وٹ ایور از نیڈیڈ to win this election. So یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قانون کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیں اور جو دوسرا فریق ہے اس کا جو جی میں آئے، دل میں آئے، وہ کوئی طریقہ بھی ہو استعمال کر سکے، جس طرح کہ اس نے سینٹ کے الیکشن میں کیا نیشنل اسمبلی میں. تو ہم اس دفعہ کوئی نائس نہیں کھیلیں گے. ہم جو ہے تو ہر وہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے. تو ہم ان کو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فٹ بال کے میچ میں اپوزیشن ٹیم کو ہاتھ سے بال روکنے کی بھی اجازت ہو اور ہم صرف پاؤں سے کھیل سکتے ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. سو ہم جو ہے تو اس دفعہ وی ول ٹیک وہ کیا کہتے ہیں دا کیس ٹو دیم. ہم جو ہے تو یہ اس دفعہ صرف نائس کر کے نہیں کھیلیں گے کہ جی ہم بالکل 100%، بیکاز ہم نے ہر وہ کوشش کی شاہ زیب، ہر وہ طریقہ کیا. یہ بڑا اہم بیان ہے آپ کا، یہ آپ کا بڑا اہم بیان ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ سنجرانی صاحب کو جتایا جائے. ظاہر 2018 میں بھی آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ہی تحریک انصاف نے جتایا تھا سنجرانی صاحب کو، بلوچستان کی حکومت گرائی تھی جو کہ نون لیگ کی حکومت تھی. اور آج عبدالقادر صاحب بھی آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، جس میں آپ کی پارٹی کے ہی لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ 70 کروڑ روپے چلا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تو پھر شبلی فراز صاحب پھر حق اور باطل کی جنگ نہ بنایا کریں نا، اس کو ایماندار اور کرپٹ کی جنگ نہ بنایا کریں. آپ کہتے ہیں وہ بھی سیاست کرتے ہیں، ہم بھی سیاست کرتے ہیں، وہ بھی مفاد کی سیاست کرتے ہیں، ہم بھی مفاد کی سیاست کرتے ہیں.
نہیں بالکل نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن جو حربہ استعمال کرے ہم صرف اسی میں لیں کہ جی ہم دیکھیں اگر کوئی پیار کرے گا پیار ملے گا, جو وار کرے گا وار ملے گا. یہ ایک بیسک ایک فارمولا ہے جس کے تحت ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن والے ہیں جو کہ انہوں نے ثابت کیا, جس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا طریقے استعمال کیے, اور آج اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی جو لینے والا ہے صرف اس پہ زور دیا جائے, جو دینے والا ہے اس پہ زور نہ کیا جائے. تو اب جو ہے نا ویل پلے دا گیم اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ. جس یعنی طرح پیسے بھی چلائیں گے, جو سلسلہ آ رہا ہے کوئی ہمیں دھکا دیتا ہے ہم دھکا دیں گے. یعنی پیسے بھی چلائیں کوئی گے. اگر ہم سے سنجرانی صاحب پیسے چلانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, پیسے چلانے دیکھیں آپ کیوں دیکھیں یہ تو obvious ہو گیا نا. ٹھیک ہے مگر شبلی صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا, آپ نے خود ہی مان لیا کہ ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے پیسے کا طریقہ جس کے خلاف ہم جہاد آپ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں, پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, تو آپ بھی الزام لگا رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو الزام ان پر لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کریں گے. مگر آج ایک اہم بات ہے, علی ظفر صاحب نے آج الیکشن کمیشن میں کہا کہ ہمیں یہ ویڈیو میڈیا سے ملی ہے. کل آپ ہی کے جو تحریک انصاف کے کراچی کے ایم این اے ہیں جن کا اس میں نام بھی لیا جا رہا ہے ویڈیو میں, انہوں نے ہمارے شو میں کہا, اسلم خان صاحب نے, کہ بھائی یہ اسٹنگ آپریشن تھا اور ہمارے لوگوں نے اسٹنگ آپریشن کیا ہے. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں, جا کے الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بتا رہے کہ ہمارا آپریشن تھا, اسٹنگ آپریشن تھا, یہ ہمارے 4 ایم این اے ہیں, یہ دیکھیں ثبوت کے طور پر ہے. الیکشن کمیشن وہی تو کہہ رہا ہے کہ جو ان کا بھی نام لے کر ہے. دیکھیں شاہزیب, اگر یہ کیس ڈسکس نہ ہو رہا ہوتا اس وقت الیکشن کمیشن میں, اس میں ہمارے لائرز کی ایک پوزیشن ہے اور لیگل طریقہ کار جو بھی ہے وہ لائر بیس سمجھ سکتے ہیں, تو میں اس کے بارے میں زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا. مگر اگر صرف یہ سوال کر سکوں کہ اگر آپ نے ان 4 ایم این ایس کا کہہ دیا کہ تو اسٹنگ آپریشن تھا اور یہ 4 ایم این ایس کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے نہیں لیے, تو پھر آپ کو ان 16 ایم این ایس کا نام دینا پڑے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے, ورنہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی یہ تو 4 کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے نہیں لیے. تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ گیلانی صاحب پیسے دے کے جیتے ہیں؟ تو 16 ایم این ایس کا آپ نام دیں گے تو آپ کی حکومت کمزور ہو جائے گی, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہا 16 ایم این ایس کے نام وزیر اعظم کو پتہ ہے. نہیں دیکھیں, شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہمارے الائے ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک کہ ہماری پوزیشن کا تعلق ہے اس وقت جو ہے میں نہیں چاہوں گا کہ جو ہماری کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ اس کے کوئی میں ایسی بات کروں جو کہ ہمارے اگینسٹ چلی جائے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. یہ الیکشن کمیشن میں اس وقت یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے, اینڈ آئی تھنک کہ وہ ایک زیادہ اپروپریٹ فورم ہے جس میں کہ لیگل طریقے سے جو بھی طریقہ کار ہے, یہ تو فیکٹ ہے سارا پاکستان جانتا ہے. آپ نے خود کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی پیسے استعمال کریں گے, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہی سمجھتے ہیں, سارا پاکستان یہ سمجھتا ہے. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ نے ان پر الزام لگایا اور آپ نے کہا کہ جو گیم وہ کھیلتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا جو الزام آپ لگاتے ہیں اس کے مطابق پیسے بھی چلائیں گے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق جو ہے تو اس کو کھلی آزادی ہو, ایک فریق ہو جو کہ مانتا ہے کہ وہ سیکرٹ ووٹ کے حق میں ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ آپ کے فیور میں ہوگا, آپ کے ہر ایک کے حق میں ہوگا کہ چیزیں کھلم کھلا ہوں گی, ورنہ آپ روئیں گے. تو پھر روئے تو نہیں, وہ گیلانی صاحب الیکشن جیت گئے, وہ تو نہیں روئے. دیکھیں شاہزیب, بات یہ ہے کہ یہ ایک بیٹل تھی اور وار کی بات ابھی نہیں ہوئی ہے. تو وار کیا ہے, چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے یا اس کے بعد کچھ ہے؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مین چیز ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کی بات ہے, اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے تو ہم یہ, اور پہلی بات تو یہ کہ میں بتا دوں کہ اتنے زیادہ فرق نہیں ہے جس طرح کہ آپ جو ہمارے نیشنل اسمبلی میں اور کہ سینٹ کے الیکشنز میں اور جو سینٹ میں ہے, دو ایک ووٹ کا فرق ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود تھے.